اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ کہہ دیجئے وہ ہستی جو اللہ ہے اپنے ذات و صفات میں ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. صدق المہدی الموعود الامین. سیرت بندگی میاں سیدنا شیخ منیر صدیق ولایت عامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلے ذاتی امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اس سیرت مبارکہ میں جو ہے ہم ایک خاص موڑ پر ہیں جہاں پہ جو ہے تمام کی تمام جو ہے جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے. بندگی میں سیدنا شیخ منیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بے نوا فقراء کرام کے ساتھ جو ہے اس جنگ کے واسطے تیار ہیں، اور ادھر عین اللعین جو ہے ایک بہت زبردست لشکر کو تیار کر رہا ہے. اب چونکہ سلطان کا جو ہے حکم تھا کہ جو ہے بہت جلد سے جلد جو ہے اچھے سے لشکر کو تیار کریں اور فوراً جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ کے دائرے میں جو دائرہ جو کھامل میں تھا وہاں پہ چڑھا ہے. تو یاد رکھیے جو ہے گجرات کا جو دارالسلطنت ہے، جو کیپٹل ہے، وہ چاپنیر ہے. چاپنیر سے جو ہے کھامل کافی دور ہے. چاپنیر وہاں سے پھر جو ہے احمد آباد کو پار کرتے ہوئے کڑی وغیرہ کے پار کرنے کے بعد کھامل آتا ہے. تو بہرحال جو ہی سلطان مظفر کے دربار سے جو ہے یہ خبر ملی کہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے دائرے کے اوپر جو ہے پڑاؤ کرنے کے واسطے جو ہے ایک بہت زبردست جو ہے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، بہت زبردست جو ہے وہاں پہ فوج تیار ہو رہی ہے. تو بندگی میاں سیدنا شیخ منیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بشارت قاتل و مقتول کے پورا ہونے کا وقت اب اور قریب آ پہنچا. مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ بندہ اگر چاہے تو لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھ کر تمام لشکر شاہی کو جو ہے آنند پانند شکست دے سکتا ہے. مگر انبیاء اور اولیاء کی جو ہے سنت ایسی نہیں رہی ہے. تو بندگی میں نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایسی طاقت دی ہے کہ اگر کوئی ساتھ دے یا نہ دے، یہاں تک کہ گھوڑا بھی اگر لکڑی کا ہو تو اس پر بیٹھ کر جو ہے اس فوج شاہی کو جو ہے آنند پانند شکست دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ یقین کامل تھا کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سید خنمیر، پہلے روز اگر تمام عالم ایک طرف ہو جائے اور تم تنہا رہو تو بھی فتح تمہاری ہوگی، اور دوسرے روز تمہاری شہادت ہوگی. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بندگی میں نے فرمایا کہ جو ہے بندہ اگر جو ہے لکڑی کے مجسمے بنا کر ساتھ لڑے، یعنی اپنے ساتھیوں کے واسطے جو ہے ساتھی ہو بھی نہ، تو بندہ اگر جو ہے لکڑی کے مجسمے رکھ کر جو ہے اگر لڑے تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو فتح نصیب کرے گا اور ان کو جو ہے شکست دے گا. بہرحال بندگی میں سیدنا شیخ منیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ادھر جنگ کی تیاری کرنے لگے. ادھر عین الملک جو ہے کافی وقت لے کر جو ہے بہت زبردست لشکر جرار کو تیار کر کے جو ہے احمد آباد سے جو ہے احمد آباد سے نکلتا ہے، معافی چاہتا ہوں، چاپنر سے نکلتا ہے. نکلتے ہوئے جو ہے احمد آباد پہنچتا ہے. احمد آباد پہنچنے کے بعد نہ جانے اس کے دل میں جو ہے کیا بات کھٹک رہی تھی، وہ کچھ دن جو ہے وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے. اب اس کو ایک تجسس تھا، ایک فکر تھی کہ وہ جانتا تھا کہ جو ہے فقراء کرام ہیں، ان کے پاس جو ہے کوئی یہ لوگ جو ہے جنگی وغیرہ نہیں ہیں، جو لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، تاریخ کی دنیا ہے جو ہمیشہ ذکر فکر میں مشغول رہتے ہیں، محض جو ہے انات میں جو ہے بادشاہ کی طرف سے یہ جنگ ہو رہی ہے. اب وہ جانتا، لیکن وہ حیرت میں تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سید خنمیر بھی جو ہے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ بھی بادشاہ کی فوج کے ساتھ، اپنے بے نوا فقیروں کے ساتھ جن کے پاس کچھ ساز و سامان نہیں ہے. تو اس کو حیرت تھی اور وہ پریشان تھا، اور اسی حیرت کا بندگی میاں کا جو ہے دبدبہ اتنا تھا کہ وہ حیرت فکر میں جو ہے وہ وہیں احمد آباد پہ کھڑا ہوا رہا، یہاں تک کہ اسے یہ خبر ملی کہ بندگی میاں سیدنا شیخ منیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں جو ہے اختلاف ہو چکا ہے. یعنی جو صحابہ مہدی موعود میں جو ہے اختلاف ہو چکا تھا، اس وقت جو ہے تمام کے تمام صحابہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے مخالف ہو چکے تھے. جیسے کہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، اسلام نے فرمایا تھا کہ وہ جو ہے چند دنوں کے واسطے جو ہے تمہارے مخالف ہو جائیں گے لیکن بعد میں رجوع کریں گے. تو بہرحال وہ مخالف ہونا بھی جیسا آپ نے جو ہے کل کی نشست سن لیا کہ وہ مشیت الہی تھی. تو جو ہی عین الملک کو معلوم ہوا کہ دوسرے جو صحابہ مہدی موعود ہیں وہ بندگی میاں کے جو ہے مخالف ہو چکے، ان کے ساتھ نہیں ہیں، تب جو ہے اسے جان میں جان آئی اور وہ ہمت کر کے جو ہے یہاں سے آگے بڑھتا ہے.
اب دیکھیے انہی دنوں میں جو ہے وہاں پہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کے ہی جو مرید تھے، ایک مصدق مہدی موعود تھے جن کا نام جو ہے ملک پرا تھا، وہ جو ہے بادشاہ کے جو ہے بہت بڑے عہدیداروں میں تھے، بہت بڑے فوجی سپاہی تھے، تو بادشاہ نے ان کو بھی جو ہے عین الملک کے ساتھ جو ہے کر دیا تھا۔ مصدق مہدی موعود ہے لیکن عین ال کی فوج میں ہے، لیکن آپ جو کچھ کے وہاں پہ معاملات پیش آ رہے ہیں وہ خبر جو ہے بندگی میاں سیدنا شاہ خود میر رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے بھجواتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک خط میں بھجوایا کہ معلوم ہوتا ہے، ایسا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی فوج بادشاہ کی فوج کے سامنے جو ہے آٹے میں نمک کے مانند ہے۔ سیدھا سیدھا جو ہے ملک پرا نے جو ہے ایک بھیج دیا کہ جو ہے آپ کی فوج جو ہے آٹا جتنا ہم لیتے ہیں، 1 کلو اگر آٹا لے تو اس میں جو ہے نمک اتنی سی چٹکی ڈالتے ہیں، تو آپ کی فوج جو ہے آٹے میں جو ہے نمک کے مانند ہے۔ تو بندگی میں سیدنا شاہ خود میر رضی اللہ عنہ جو ہے جواب بھی دیا، جواب پہنچایا کہ جو ہے انشاءاللہ اللہ چاہا تو جیسا کہ مہدی موعود نے فرمایا ہے آٹا اڑ جائے گا اور نمک رہ جائے گا۔ پہلے روز اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے کہ آٹا سارے کا سارا جو ہے اڑ جائے گا اور جو ہے نمک رہ جائے گا۔ ملک پرا نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر خودکار کا اگر حکم ہو تو عین ال کا سر کاٹ کے وہاں پہ پہنچ جاتا ہوں۔ تو بندگی میں سیدنا شاہ خود میر رضی اللہ عنہ نے جو ہے فوراً جو ہے جواب دیا کہ تم جو ہے ہرگز عین ال کو نہیں مارنا، کیونکہ وہ فتنے خدا بن کر آ رہا ہے، آزمائش بن کر آ رہا ہے، وہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایک بہت بڑا کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کام کے واسطے جو ہے خاص طور پر مقرر کیا ہے۔ تو بندگی میں نے فرمایا کہ عین الملک کو جو ہے ہرگز نہیں مارنا۔ بہرحال بندگی میں سیدنا شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اب جو ہے چند گھوڑے وغیرہ خریدتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک دیکھ لیتے ہیں اسٹیٹس کس طرح کا ہے۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے 200 فقراء کرام ہے، تقریباً جو ہے آس پاس 200 کم و بیش فقراء کرام ہے، عورتیں بچے وغیرہ الگ ہیں۔ تو ان 200 فقراء کرام میں جو ہے بندگی میں جو ہے پہلے سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو 60 گھوڑے ہیں یہاں پہ، 60 جو ہے گھوڑ سوار ہیں، اور باقی کے جو ہے جو چند 60 گھوڑ سوار میں جو ہے 8 کے پاس جو ہے تلواریں ہیں، صرف 8 فقراء کرام کے پاس جو ہے تلواریں ہیں، باقیوں کے پاس جو ہے کوڑے ہیں، برچھیے ہیں، چھریے ہیں، بھالے وغیرہ ہیں، اور جو ہے کسی کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ملا تو جو ہے لکڑی کی لاٹھی اٹھائے ہوئے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کا جو ہے یہ عالم ہے، اور اس طرف جو ہے بہترین تیاری کے ساتھ جو ہے عین الملک آ رہا ہے، جہاں پہ جو ہے 45,000 کا لشکر جرار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عین الملک اور بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں جو ہے اتنا فرق تھا کہ 1:300 کا ریشو بتایا جاتا ہے، یعنی اگر ایک آدمی بندگی میں کے پاس کا ہو تو وہاں پہ اگر وہ 300 دشمنوں کے ساتھ لڑے تب جا کر جو ہے وہ برابر ہوگا، اتنا ریشو بتایا گیا ہے۔ بہرحال بندگی میں سیدنا شاہ خود میر رضی اللہ عنہ جو ہے چند گھوڑے خریدے، اور جو ہے آپ جو ہے یہ فوج کی جب تیاری کرنے لگے تو عین الملک جو ہے جب قریب پہنچا، احمد آباد کے پاس پہنچ چکا تھا اور وہاں سے اور تھوڑا سا آگے بڑھنے والا تھا، اب وہ حیران ہوا، اب وہ جاسوسوں کو بھجواتے جا رہا ہے۔ جاسوس جو ہے بندگی میں کے دائرے میں آتے ہیں اور جو ہے مسافروں کی طرح جو ہے حال معلوم کر رہے ہیں کہ آخر بندگی میں کے دائرے میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے گھوڑے وغیرہ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب جب عین ال نے دیکھا کہ بندگی میں نے جو ہے گھوڑے بھی خرید لیے ہیں اور فوج کی پوری تیاری کر رہے ہیں، تو عین ال جو ہے کافی حیران ہو گیا۔ اب اس نے اپنے ایک خاص جاسوس جس کا نام میسور چارن تھا اس کو جو ہے بندگی میاں کے دائرے میں بھجواتا ہے تاکہ جو ہے وہاں آپ کی حقیقت معلوم کر کے آئے۔ تو میسور چارن دیکھیے ہندو ہے، وہ جو ہے بندگی میاں کے دائرے میں عصر کی نماز سے پہلے پہنچتا ہے، مسافر ہے، مسافر کی شکل میں آیا ہوا ہے کہ جو ہے ایک راستے سے گزرنے والا شخص جو ہے آیا اور وہاں پہ ٹھہر گیا۔ تو میسور چارن جو ہے عصر کی نماز سے پہلے آیا اور ایک کونے میں ٹھہر گیا تاکہ جو ہے وہاں پہ معاملہ دیکھے۔ اب وہاں پہ کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، وہاں پہ تیاری وغیرہ دیکھیے کچھ نہیں ہے۔ بندگی میں سیدنا شاہ خود میر رضی اللہ عنہ حجرے میں جو ہے مشغول بحق ہے، آپ عصر کی نماز سے پہلے جو ہے حجرے کے باہر نکلتے ہیں۔ چند فقراء کرام عاشقان بندگی میں رضی اللہ عنہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو ہی آپ کی جو ہے نظر میسور چارن کے اوپر پڑی، روشن ضمیر ہے، عرش سے فرش تک ہر چیز روشن ہے، آپ نے اس کا حال دریافت کر لیا کہ وہ کس وجہ سے یہاں پہ آیا ہے، جانتے تھے کہ وہ جاسوس ہے۔ تو بندگی میں نے جو ہے اپنی طاقت بتانے کے واسطے، کیونکہ وہ دیکھنے آیا تھا کہ آخر ان کے پاس کی طاقت کیا ہے، تو بندگی میں نے اپنی طاقت بتانے کے واسطے، آپ کے منہ میں اس وقت پان تھا، تو بندگی میں نے جو ہے پان نکالا اور اپنا اگال جو ہے آپ نے زمین پر پھینکا۔ جو ہی پھینکنا تھا وہاں پہ ٹھہرے ہوئے فقراء کرام سارے جو ہے اپنے مرشد اپنے آقا کے پسخوردے کے واسطے جو ہے لپکے، ایسے جیسے کہ جو ہے وہ پان کے پسخوردے کے واسطے جو ہے جان دے دیں گے۔ تو سارے کے سارے جو ہے اسی واسطے کہ پان کا پسخوردہ جو ہے مجھے ملنا چاہیے، ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور ساتھ میں کھا بھی رہے ہیں۔ تو وہ پان کے پسخوردے کو جو ہے مٹی کے جو ہے ریزے بھی لگے ہوئے ہیں، کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، اور سارے کے سارے جو ہے تھوڑا تھوڑا اٹھاتے ہیں اور وہ جو ہے کھا لیتے ہیں۔ دیکھ کر یہ منظر دیکھ کر وہ حیران اور شجدہ رہ جاتا ہے، اور آ کر جو ہے عین الملک کو یہ اطلاع دیتا ہے کہ تمہارے پاس تو بے شک جو ہے بہت بڑی فوج ہے، لیکن وہاں پہ میں وہ معاملہ وہ فدائیت دیکھ کے آ رہا ہوں جو تمہارے پاس کہیں پہ بھی کسی سوائی میں نہیں ہے۔
محض سید خنمیر کے فقراء کرام ان کے پان کے جھوٹے اگال کے واسطے جو ہے اپنی جانیں دینے کے واسطے تیار ہیں. میں ایسا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں تو سوچو اینل کہ میدان جنگ میں کیا عالم ہوگا جب سید خنمیر کی جان بچانے کے واسطے فقراء کرام وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے. یہاں پہ اینل ملک اور حیران ہو جاتا ہے, لرزہ طاری ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ بادشاہ کی طرف سے وہاں جو ہے حکم پہ حکم آ رہا تھا کہ جو ہے فوراً جو ہے فوج کو آگے بڑھاؤ, تاجیل کرو, اجلت کرو, یعنی جلدی کرو. تو اب اینل ملک جو ہے ایک پریشر میں ہے ایک طرف سے, اور سامنے دیکھ بھی رہا ہے ہیبت میں ہے. ادھر بندگی میاں کا جو ہے اعلان جو ہے عام بھی ہو چکا ہے کہ یاد رکھ لو پہلے روز اگر بندے کی فتح ہو جائے اور دوسرے روز بندہ جو ہے شہید ہو جائے تو جان رکھو کہ میرا سید محمد جون پوری جو ہے حقیقی مہدی موعود علیہ السلام ہے. بندگی میاں نے جو ہے پہلے دن کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ بندے کی جو ہے پہلے دن فتح بھی ہوگی. اب اینل ملک کو یہ معلوم بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن فتح ہوگی. اب اینل پریشان ہے, معاملات سمجھ میں نہیں آ رہے, لیکن چاروں ناچار جو ہے آگے بڑھنا ہے. بہرحال بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے کامل میں ہے, کامل سے قریب میں جو ہے کڑی ہے, کڑی سے آگے تھوڑا سا جو ہے کھاریال ہے. کھاریال جو ہے بہت قریب ترین مقام تھا, 3 کوس کا وہاں پہ مقام تھا. اگر سمجھو وہاں پہ جو ہے آج اگر رات کو جو ہے فوج پہنچ چکی ہے تو کل صبح تک جو ہے کامل پہنچ جائے گی. تو بندگی میاں نے جو ہے یہ اعلان کروایا, بندگی میں اعلان کروایا کہ جو کوئی مجھے یہ اطلاع دے گا, یہ مجدہ, یہ خوشخبری دے گا کہ اینل کی فوج, بادشاہ کی فوج جو ہے کھاریال تک پہنچ چکی ہے, تو میں اس کا منہ جو ہے میٹھا, اس کا منہ جو ہے شکر سے بھر دوں گا, میٹھے سے بھر دوں گا, مصری سے بھر دوں گا. دیکھیے بندگی میں جو ہے 20 سال سارے کا سارا جو ہے اسی انتظار میں تھے کہ کب جو ہے میرے تن سے میرا سر کٹے گا اور مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت کا بول بالا ہو جائے گا. آپ تو حقانیت کو جانتے تھے, لیکن محض دنیا والوں کو بتانے کے واسطے آپ بے چین اور بے فکر تھے. تو یہ خوشخبری کی اطلاع جو ہے آپ ہی کے فرزند بندگی میاں سے جلال پور جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 14 سال کے شہزادے ہیں, وہ دوڑے ہوئے جو ہے خبر لاتے ہیں کہ ابا جان اینل کی فوج جو ہے کھاریال کو پہنچ چکی ہے. فوراً بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے شہزادے کا جو ہے منہ مصری سے بھر دیتے ہیں. یہ خوشی تھی, یہ اعلان تھا. اب وہاں پہ عورتیں جو ہے پکارا کر رہی ہیں. اب عورتیں دیکھیے, جب عورتوں میں بیان قرآن وغیرہ ہو رہا ہے تو عورتیں جو ہے لان تان کر رہی ہیں, یعنی اینل کے اوپر, بادشاہ کی فوج کے اوپر جو ہے لعنت. جیسے عورتوں کا عادت ہوتی ہے کہ جو ہے اپنے گھر والوں کے اوپر اگر کوئی پکارا وغیرہ کرے گا, کوئی لڑنے کے واسطے آئے گا تو وہ لعنت کرے گی ان کے اوپر اور کوسے گی. اس طرح جو ہے عورتیں اینل کے اوپر کوس رہی تھی. تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً جو ہے اپنی عورتوں کو روکا اور ٹوکا اور کہا کہ اینل کی فوج کو جو ہے کچھ برا بھلا مت کہو, کیونکہ وہ آ نہیں رہا ہے بلکہ وہ لایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ذریعے جو ہے ایک بہت بڑا کام دے رہا ہے. بلکہ الٹا بندگی میاں سید شاہ خنمیر رضی اللہ عنہ جو ہے اینل کی فوج کے واسطے بندگی میاں نے جو ہے دعا دی ہے کہ اے بار خدایا, تیری یہ نعمتیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہے یہ صرف ہمارے دشمنوں کی وجہ سے ہے, کیونکہ ہم ان کی زیادتیوں پر صبر کرنے والے ہیں, اسی لیے انہیں بھی اپنی رحمت سے سرفراز فرما. دیکھیے دشمن کے واسطے دعا ہو رہی, کیونکہ جو ہے وہ ذریعہ بن رہا ہے اس قرب کو پانے کے واسطے, اس ثبوت مہدی کو پورا کرنے کے واسطے, اس حجت مہدی کو اتمام تک پہنچانے کے واسطے. بہرحال بندگی میں اس دعا پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے نداء, اللہ تعالیٰ کی نداء آتی ہے کہ اے سید خنمیر, اس دعا کے توفیل, تیری اس دعا کی وجہ ہم تجھ کو اور 10 گنا نعمتیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ ادا بندگی میاں کی جو ہے کافی پسند آئی. بہرحال اس کے بعد جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے 3 بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یہاں پہ ٹھہرنا ہے یا جو ہے اینل کی فوج کا انتظار کرنا ہے یا یہاں سے جو ہے آگے بڑھنا, کیونکہ اینل نے جو ہے ایک بار پھر سے حکم بھیجا کہ جو ہے آپ جو ہے کھامل سے چلے جائے ورنہ جو ہے لڑنے کے واسطے تیار ہو جائے. تو بندگی میں نے 3 مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا, تو تینوں مرتبہ میں جو ہے یہی فرمان آیا کہ آگاہ ہو جاؤ, جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اگر تم صبر سے کام کرو گے تو اجر وہ ثواب پاؤ گے, اور بے صبری ظاہر کرو گے تو ثواب سے محروم ہو جاؤ گے. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہیں پہ جو ہے انتظار کرنے لگے اور یہ اعلان کرنے لگے کہ تم بالیقین جان لو کہ ہماری یہ جنگ حکم خدا وہ اپنے فقراء کرام کو اور دوسرے مہاجرین مہدی جو آس پاس دائرے میں رہتے تھے لیکن مخالف ہو چکے تھے, آپ نے تمام کا تمام یہ اعلان کروا دیا کہ تم بالیقین جان لو کہ ہماری یہ جنگ حکم خدا, حکم رسول خدا, حکم مہدی مراد اللہ سے ہو رہی ہے. بادشاہ سب مظفر ایک ہی کیا, اگر 7 مظفر بھی حملہ ور ہو جائیں تو پہلے روز فتح بندے کو ہوگی اور ہم نیت فقراء کرام اور حزب الہی کی جماعت کو حاصل ہوگی, اور دوسرے دن یہ بندہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جائے گا. پھر ارشاد فرمایا تم یہ بھی بات یاد رکھو کہ اس جنگ کے بعد انشاءاللہ اس شہر کا امن و امان باقی نہ رہے گا, بادشاہ اور اس کی اولاد تباہ ہو جائے گی. علماء و مشائخین جنہوں نے مصدقین مہدی اور مومنین پر ناحق
قتل کے فتوے جاری کیے، ان سب کی عزت باقی نہیں رہے گی اور نہ ان کا نام و نشان باقی رہے گا، اور اس قوم کے بچے ہوئے فقراء آئندہ کسی خوف و خطر کے بغیر کسی خوف و خطر کے اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں مصروف رہیں گے اور خلق تک دعوت حق پہنچانے میں مصروف رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ مہدویوں پر اس وقت تک جور و ظلم ہوتا رہے گا جب تک بندے کے تن پر سر رہے گے، اور جب تک بندے کے خون سے مٹھی مٹی تر نہ ہو جائے مہدی کا نام گلی بگلی نہ ہوگا۔ یعنی بندے کی شہادت کے بعد جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی تبلیغ ہوگی۔ بہرحال بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے اب ایک رات پہلے جو ہے آپ نے جو ہے عورتوں میں اور مرد مارے میں جو ہے سب میں جو ہے بیان قرآن کیا، جہاں پہ جو ہے آپ نے جو ہے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت فرمائی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے ہرگز نیکی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پا سکتے جب تک کہ جو ہے اپنی عزیز جان اس کی راہ میں نہ لٹا دو۔ تو سارے کے سارے فقراء کرام کے ساتھ بندگی میں نے یہ فرمایا، آپ نے جو کہ جذبہ اشتہاد کے واسطے، جذبہ شجاعت کے واسطے آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے مقصد حیات یعنی دیدار خدا کے حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں مقصد حیات کو یاد رکھنا ہے، اپنے مقصد حیات دیدار خدا کو حاصل کرنے کے لیے گھوڑوں کو دوڑاؤ اور بتا دو کہ حق کی سربلندی، حق کی نصرت اور مدد، کلمہ حق کی برقراری کے لیے ظالموں اور حق کے دشمنوں کو اللہ والوں سے دفاع کرنے کے لیے تم اپنی عزیز جانوں کو گیند بازی کی طرح صرف کرو گے۔ 11 اور 12 شوال کی رات تھی، یعنی آج اور جو ہے کل کی رات تھی، کل کا دن جو دن ہے یاد رکھیے، بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی جو جنگ ہوئی ہے 2 دن کی جنگ ہے، کل کا جو دن ہے وہ 12 شوال ہے۔ 12 شوال کو جو ہے پہلے دن کی جنگ ہوئی، 13 شوال کو جو ہے کچھ جنگ نہیں ہوئی، وہاں کے جو حالات ہے آپ کو سامنے وہ رکھے جائیں گے۔ پھر جو ہے 14 شوال کو جو ہے بندگی میاں کی جو ہے دوسری جنگ ہوئی، جہاں پہ بندگی میاں کی شہادت باقی ہوئی۔ تو آج کی رات جو تھی وہ بڑی خاص رات تھی، بڑی عنایتوں کی رات تھی۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے عورتوں کو جب بلوایا اور وہاں پہ عورتوں میں بیان قرآن کیا، وہاں پہ آپ نے عورتوں کو فرمایا کہ اگر ظالم تمہیں قید کرے تو قید ہو کر ان کی خدمت عمدگی کے ساتھ کرو، اگر وہ بازار میں بیچیں تو بک جانے پر تیار ہو جاؤ، جو کام کاج تم جانتی ہو اس کو نہ چھپاؤ، اگر مہدی کے نام پر تم سے سخت کام لیا جائے تو بھی اسے کر دیا کرو، اس کا انصاف خدا کے پاس ضرور ہوگا، لیکن سر میں کنگھی، آنکھ میں کاجل اور دانتوں کو مسی نہ لگاؤ، آرائش و زیبائش نہ کرو، مجھے بس یہی آرزو ہے کہ قیامت کے روز یہ کہہ کر بلایا جائے کہ ان لوگوں کو لاؤ جو دنیا میں ہمارے نام پر بازار میں بیچے گئے اور قید کیے گئے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا بندہ ایسا ہی چاہ رہا تھا، لیکن خدا بزرگ و برتر کی طرف سے یہ فرمان ہو رہا ہے کہ اے سید خنمیر، ہم نے تیری اس آرزو کی جزا یعنی بدلہ 1000 درجہ بڑھا دی ہے، لیکن ہماری مشیت اور دستور قدرت میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پچھلوں کی طرح تیرے اہل و عیال اور دوسرے سب ہماری نگہبانی اور حفاظت میں رہیں گے، دشمنوں کے گھوڑوں کی گرد بھی ان تک نہ پہنچ سکے گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا 3 دفعہ حکم ہوا کہ اے سید خنمیر اپنے اہل و عیال کو ہماری رحمت کے دامن میں ڈال دے، چنانچہ بندے نے تم تمام کو اللہ کی رحمت کے دامن میں ڈال دیا، تم سب بے فکر رہو اور اللہ کی یاد میں مصروف رہو۔ پھر فرمایا انشاءاللہ دائرے کی عورتوں اور بہنوں پر ان ظالموں کی نظر تک نہیں پڑے گی۔ پھر بیوی خنزہ بوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے جو عورتیں کس طرح کی تھی، بیوی خنزہ بوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندگی میاں کی جو ہے بہن ہے، انہوں نے جو ہے عورتوں کی طرف سے جو معروضہ تھا، جو ان کی جو ہے ریکویسٹ تھی، وہ بندگی میاں کے سامنے پیش کی کہ جو ہے آپ نے اپنا معروضہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، مرد لوگ اس قتال میں جنگ کے ثواب سے جو ہے مستفید ہوں گے اور ہم محروم ہو جائیں گے، چونکہ آپ مرد ہیں آپ اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہو اور اس سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکتے ہو جو فیض ملنے والا ہے، لیکن ہم چونکہ عورت ہے اس سے محروم ہو جائے گی۔ تو بندگی میاں نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتیں اگر مٹھی بھر مٹی یا اینٹ یا ڈھیلا ان ظالموں کی طرف پھینک دو تو انشاءاللہ تمہارا شمار بھی جو ہے مجاہدین فی سبیل اللہ میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بیان قرآن کے بعد عورتوں اور بچوں کو جو ہے دائرے کے پیچھے ایک پرانا قلعہ تھا، وہاں پہ آپ نے جو ہے ان عورتوں اور بچوں کو بھجوا دیا اور ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے واسطے 40 فقراء کرام کو جو ہے وہاں پہ متعین کر دیا گیا اور وہاں پہ جو ہے لکیر ڈال دی گئی۔ 40 فقراء کرام کو جو ہے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے واسطے اور لکیر ڈال دی گئی۔ وہ فقراء کرام کے پاس کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی بھالا نہیں ہے۔ پھر لکیر ڈال کر جو ہے یہ ارشاد فرما دیا گیا، یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ اگر دشمن بالفرض یہاں پہ آ بھی جائیں تو تم ان سے لڑو، لیکن جو ہے اس لکیر کو پار نہ کرنا۔ اس لیے جو ہے یہ فقراء کرام کو جو ہے لکیر کے فقیر کہتے ہیں، ان کی بہت بڑی شان ہے کیونکہ نہیں جانتے، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ صرف ایک لکیر جانتے ہیں کہ میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس لکیر کو پار نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا یقین ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے فقراء کرام کا۔ تو بہرحال بندگی میاں نے وہاں پہ لکیر ڈال دیا اور فرما دیا کہ جو ہے تم اس سے جو ہے آگے نہیں بڑھنا۔
اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز ادا ہوئی. یہ فقراء کرام جو ہے عشاء کی نماز کبڈی وغیرہ کے بعد جو ہے واپس جو ہے وہاں پہ قلعے میں جاتے ہیں. جب تک جو ہے یہیں پہ تھے. عشاء کی نماز جب بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے جو ہے ادا کی, کیونکہ جانتے تھے کہ یہ فقراء کرام ہے جو کبھی نہیں لڑے ہیں, یہ لوگ جو ہے کبھی نہیں لڑے ہیں, یہ لوگ کسی جنگ میں جو ہے شامل نہیں ہوئے ہیں, محض اللہ کے واسطے جو ہے یہاں پہ فقیر ہو کر جو ہے بالکل سرنڈر کر کے اللہ تعالیٰ کے واسطے جو ہے اس دائرے میں آئے ہیں. تو ان میں جو ہے ایک ایثار پیدا ہونے کے واسطے, ایک جذبہ جنگ میں لڑنے کے واسطے, اپنے آپ کو قربان کرنے کے واسطے, اس کے واسطے جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس وقت جو ہے کبڈی کھیلنے کا جو ہے حکم دیا. 2 جماعتیں بنائی. کبڈی کا کھیل ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے جان بچاؤ یا جان دو, اس حساب سے جو ہے وہ کھیل ہوتا ہے. تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے جو ہے 2 جماعتیں بنائی. یاد رکھیے بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے جو ہے پہلے ہی سے جو ہے اپنے فقراء کرام کی جو ہے فہرست بنا دی تھی کہ کون شہید ہوگا اور کون غازی ہوگا. غازی وہ جو شہید نہیں ہوتا, جو فتح کر کے آتا ہے, جو زندہ رہتا ہے, اس کو غازی کہتے ہیں. تو یاد رکھیے بندگی میاں نے جو ہے پہلے ہی سے جو ہے فہرست تیار کر دی ہے. آپ نے جو ہے کہ کون شہید ہوگا اور کون جو ہے غازی ہوگا. اور ان شہداء کرام میں بعض ایسے بھی ہیں جو آج کی رات تک بھی جو ہے بندگی میاں کے دائرے میں موجود نہیں ہیں, یہ بعد میں آئے ہیں اور جو ہے سیدھا میدان جنگ میں آ کر جو ہے شہید ہوئے ہیں. بندگی میاں نے جو ہے فہرست جاری کر دی ہے. اس کے بعد بندگی میاں نے جو ہے کبڈی کا وہاں پہ کھیل رچایا اور جو ہے 2 جماعتیں بنائی. ایک جماعت جو ہے اپنے فرزند میاں سے جلال رضی اللہ عنہ کی, جو 14 سال کے بندگی میں سے جلال رضی اللہ عنہ ہے, ان کی ایک جماعت بنائی. اور ایک جماعت بنائی میاں سے شہاب الدین شاہ الحق رضی اللہ عنہ کی, جو اس وقت جو ہے 10 یا جو ہے 11 سال کے تھے. تو اس طرح جو ہے 2 جماعتیں بنائی. اپنے خلیفہ خاص بندگی ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ میاں سے شہاب الدین شاہ الحق کی جماعت میں جائے, اور خود بندگی میں جو ہے اپنے فرزند ارجمن کی جماعت میں جا کے شامل ہو گئے. وہ سارے کے سارے جو میاں سے جلال کی جماعت میں ہیں وہ سارے کے سارے شہداء کرام ہیں, اور وہ سارے کے سارے جو میاں سے شہاب الدین شاہ الحق کی جماعت میں ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے غازیان جنگ بدر ولایت ہیں. بہرحال یہاں پہ یہ جو ہے کبڈی کا اہتمام ہوا. کبڈی کے بعد جو ہے خاص طور پہ جو ہے کبڈی کا یہاں پہ اہتمام ہوا, اور اس کبڈی کے بعد جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ تمام کے تمام فقراء کرام ذکر اللہ میں جو ہے مشغول بحق اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھ گئے. بڑے خاص روایتوں میں یہ آیا ہے کہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے اس دائرے میں اور اس رات کو, جو آج کی رات ہے 12 شوال کی جو رات ہے, بڑی خاص عنایتیں ہوئی ہیں. بڑی خاص عنایتیں کہ جو کاملین تھے, جو سب سے اوپر درجے کے فقراء کرام تھے, ان کو جو ہے اس رات 3 پہر مسلسل اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. یعنی 12 گھنٹے مسلسل اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مستغرق رہے ہیں. اس کے بعد کے درجے کے فقراء کرام جو ہے 2 پہر 6 گھنٹے مسلسل اللہ تعالیٰ کے دیدار میں رہے ہیں. اور اس کے بعد کے عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی سارے کے سارے جو ہے 1 پہر 3 گھنٹے مستغرق بہا چشمے سر سے اللہ تعالیٰ کی دیدار میں مستغرق رہے ہیں. بندگی میاں ملک الہادات خلیفہ گرو مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ جو ہے غازی ہوئے ہیں, بعد میں 15 سال تک جو ہے زندہ بھی رہے ہیں, اور کئی مرتبہ ہمیشہ اللہ کی دیدار میں مستغرق رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو 12 شوال کی رات کو جو ہمیں بندگی میاں کے طفیل میں جو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا, وہ دیدار دوبارہ نصیب نہیں ہوا. دیدار بعد میں ہوا ہے, لیکن جو دیدار کی کیفیت 12 شوال کی رات محض بندگی میاں کے طفیل میں عطا ہوئی تھی, وہ دیدار, اس طرح کا دیدار جو ہے دوبارہ مجھے میسر نہیں ہوا ہے. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ کے فقراء کرام کی جماعت جو ہے سارے کے سارے ذکر اللہ میں مشغول بیٹھے ہوئے تھے. اینل کی فوج جو ہے کڑی کے مقام تک پہنچ چکی تھی. یہاں پہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کس طرح جو ہے صبح ہو جائے, جو ہی اندھیرا کٹے گا اور صبح ظاہر ہوگی, اینل کی فوج جو ہے بندگی میاں کے دائرے پر جو ہے حملہ ہوگی. حضرت تسکین حیدرآبادی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ان فقراء کرام کا, ان گنج شہیدہ کا, جو محض اپنی جانثاری کے واسطے کس طرح کی تیاری کر رہے تھے, ایک نقشہ پیش کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ فقراء کرام آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. یہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ سد بد کھو کر دنیا کی اب دین کے پاپڑ بے لیں گے, تیغ کے پھل اور پھول سپر کے گود میں اپنے جھیلیں گے, فوج عدو کے کوہ ستم کو زور لگا کر کھیلیں گے, مرد ہیں ہم نہ مردوں سے میدان کو بڑھ کر لے لیں گے, آؤ دلیرو تم ہم مل کر آج کبڈی کھیلیں گے, دشمنوں پر غالب ہو کر فتح نصرت پالیں گے, دیش بھی اب پردیس ہے اپنا, جنگل اپنا گاؤں رے, کوہ یہی میدان یہی اپنا ٹھاؤں رے, فرش زمیں ہے بستر اپنا, دھوپ بھی اپنی چھاؤں رے, راہ مہدی بہت کٹن ہے سولی یوں پر ٹھاؤں رے, آؤ دلیرو تم ہم مل کر آج کبڈی کھیلیں گے,
دشمنوں پر غالب ہو کر فتح نصرت پالیں گے. ساتھیوں کی اللہ قسمت گنج شہیدان نام ملے, سکھ سے سوئے راہ کی زمین پر چین ملے آرام ملے, حق سے انہیں فردوس ملے اور کوثر کا بھی جام ملے, تن سے کٹ کر سر جو گرے دیدار خدا انعام ملے. آؤ دلیرو تم ہم مل کر آج کبڈی کھیلیں گے, دشمنوں پر غالب ہو کر فتح نصرت پالیں گے. دین کا دلہا دنیا میں قندمیر پیا کہلاوت ہے, رنگ رنگیلا چیل چھبیلا روپ نیا دکھلاوت ہے, فرش زمیں پر دلہا بن کر رنگین سیج بچھاوت ہے, نور کا صحرا سیج پہ سج کر راج دلاور آوت ہے. آؤ دلیرو تم ہم مل کر آج کبڈی کھیلیں گے, دشمنوں پر غالب ہو کر فتح نصرت پالیں گے. اللہ چاہا تو بندگی میں سیدنا شیخ خنمیر صدیق ولایت کی جو جنگ کی جو تفسیر ہے, جنگ بدر ولایت کی جو 12 سوال کی جو صبح کے جو وقت پہ آغاز ہوئی تھی, اللہ چاہا تو اس کی تفصیل اور دوسرے دن کی بھی تفصیل جو ہے اللہ چاہا تو کل بیٹھ جائے گی.